السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہماری چینل میں نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی دینی معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات اپنے ذہن سے نکال دو کہ کسی کو دکھ دینے کے بعد تمہیں سکھ ملے، کسی کو رلا کر، کسی کی آنکھوں سے آنسو نکال کر اپنی زندگی میں خوشیاں لانے کا سوچنا بھی مت۔ اپنی زندگی میں خوشیوں کے آنے، سکھ کا سانس لینے کا سوچنا بھی مت، اس لیے کہ اللہ کا ترازو صرف انصاف ہی تولتا ہے۔ کسی کو دکھ دو گے تو اللہ کی طرف سے دکھ ملیں گے، کسی کو سکھ دو گے تو اللہ کی طرف سے سکھ ملیں گے۔ اللہ کی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ دنیا میں 3 لوگ ایسے ہیں جن کی سرگوشی، جن کی آہوازاری، جن کی چیخ و پکار، جن کا تڑپنا عرش پر سنا جاتا ہے، جن کی چیخ و پکار عرش پر سنی جاتی ہے۔ ان کی چیخ و پکار، ان کی دعا، ان کی بد دعا ہواؤں کو پھاڑتی ہوئی، فضاؤں کو پھاڑتی ہوئی عرش کا دروازہ جا کر کھٹکھٹاتی ہے۔ وہ اپنی بات منوار کر ہی دم لیتی ہے۔ فرشتے ان لوگوں کی دعاؤں کو قبول کرانے کے لیے اللہ سے سفارش کرتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ سے سفارش کرتے ہیں، میکائیل علیہ السلام سفارش کرتے ہیں، اسرافیل علیہ السلام سفارش کرتے ہیں کہ اللہ اس مظلوم کی دعا کو رد نہ کرنا، اس مظلوم کی دعا کی قبولیت کا شرف عطا کرنا۔ وہ کون سا مظلوم ہے، وہ کون سے 3 لوگ ہیں جن کی دعا اللہ رد نہیں کرتا، فوراً قبول کرتا ہے؟ اس سے پہلے ایک عبادت گزار عورت تھی، متقی پرہیزگار تھی۔ ایک ظالم بادشاہ تھا، اس کے خوبصورت محل کے ساتھ اس عورت نے کچا سا مکان بنا رکھا تھا۔ اس مکان کے اندر بیٹھ کر اللہ کی عبادت کیا کرتی تھی، لیکن یہ خوبصورت مکان تھا، عالیشان محل تھا، اس کے کونے پر یہ عورت رہتی تھی۔ یہ ظالم بادشاہ کا محل تھا اور ظالم بادشاہ کو یہ کچا سا مکان چھپتا تھا۔ یہ کچا سا مکان خوبصورت محل کے سامنے بدنما ڈبہ بنا ہوا نظر آتا تھا۔ اس کچے مکان نے محل کی خوبصورتی کو زائل کر رکھا تھا۔ ایک دن یہ عبادت گزار عورت لمبے سفر کو گئی ہوئی تھی۔ پھر اس بادشاہ نے کہا کہ ابھی اس وقت اس مکان کو گرا دیا جائے، مٹی کا ڈھیر کر دو، اس نے ہمارے خوبصورت محل کا ستیہ ناش کر رکھا ہے، محل کی خوبصورتی کو زائل کر رکھا ہے۔ ظالم بادشاہ کے حکم کو سر آنکھوں پر رکھتے ہوئے سپاہیوں نے کچے مکان کو ملبے کا ڈھیر میں تبدیل کر دیا، ملبے کے ساتھ ملبہ کر دیا، مٹی کے ساتھ مٹی کر دیا۔ جب وہ عبادت گزار عورت واپس آئی، اپنے گھر کی طرف لوٹی تو دیکھا کہ مکان تو موجود ہی نہیں تھا، مکان مٹی کے ساتھ مٹی ہوا پڑا تھا۔ عورت نے پوچھا کہ میرے مکان کو کس نے گرایا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ بادشاہ کے حکم پر سپاہیوں نے گرا دیا ہے۔ جب عورت کو پتہ چلا کہ میری غیر موجودگی میں ظالم بادشاہ کے سپاہیوں نے میرے کچے مکان کو مٹی کے ساتھ مٹی کر دیا ہے، اس کے اندر سے ایک ٹھنڈا سا سانس نکلا، ٹھنڈی آہ نکلی۔ اس نے دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کی یا باری تعالیٰ، مجھے پیدا کرنے والے، مجھے رزق دینے والے، میرے مالک، اتنا بتا دے کہ جس وقت ظالم بادشاہ تیری بندی کا مکان گرا رہا تھا اس وقت تیری بندی تو موجود نہیں تھی، تو موجود تھا، میں یہاں تو موجود نہیں تھی۔ اب مالک تو ہی بتا، میں تو کام پر گئی ہوئی تھی لیکن تو موجود تھا، تو کیا تو موجود نہیں تھا؟ تو نہیں دیکھ رہا تھا کہ میری بندی کا مکان گرایا جا رہا ہے، اور یہ مکان جس کے اندر میں بیٹھ کر تجھے سجدہ کرتی تھی، اس کے اندر سے ایک ٹھنڈا سا سانس نکلا، ادھر سے اللہ کی رحمت جوش میں آئی۔ وہ عبادت گزار عورت اسی راستے پر بیٹھ گئی۔ دوسرے دن بادشاہ کی سواری اسی راستے پر سے گزری۔ بادشاہ نے راستے پر اس عبادت گزار عورت کو بیٹھے دیکھا تو پوچھا کہ کیوں بیٹھی ہو؟ بیٹھنے کی کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا
کہ تیرے خوبصورت محل کی تباہی کا انتظار کر رہی ہوں۔ ابھی تیرا خوبصورت محل تباہ ہونے والا ہے، برباد ہونے والا ہے۔ ابھی تو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ آج تیری زندگی کا آخری دن ہے۔ تو بھی مرنے والا ہے اور تیرے سپاہی بھی مرنے والے ہیں۔ انہوں نے میرے مکان کو گرایا تھا، سارے کے سارے اس محل کے نیچے دب کر مرنے والے ہیں۔ یہ محل ابھی اور اسی وقت تباہ ہونے والا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ ہنس پڑا۔ گھوڑے پر بیٹھتے ہوئے اس عبادت گزار کو جوتے کی نوک مارتے ہوئے آگے سے گزر گئے۔ غیب سے آواز آئی کہ اے میری نیک بندی، اے عورت، اس نے تیری غیر موجودگی میں تیرا مکان گرایا تھا، ہم اس کی موجودگی میں اس کا مکان گرائیں گے کہ لوگوں کے سامنے اس کو عبرت کا نشان بنائیں گے۔ ایسا ہی تھا، شام کا وقت تھا۔ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جبرائیل، اپنے پر کی چھوٹی سی نوک اس محل پر مار کر اس محل کو مٹی کر دے۔ 1 سیکنڈ کے اندر اندر زمانے نے دیکھا، لوگوں نے دیکھا، دنیا نے دیکھا کہ 1 سیکنڈ کے اندر اندر عالیشان محل، عالیشان بنگلہ مٹی کے اندر مٹی ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ اس طرح تباہ ہوا کہ بادشاہ اور اس کے سپاہیوں سمیت اس خوبصورت محل کے نیچے دب کر وہ سب کے سب مر گئے۔ ان کو عبرت کا نشان بنایا کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ حضرت عطا فرماتے ہیں کہ ایک دن میں بازار گیا تو دیکھا کہ ایک مجنونہ لونڈی فروخت ہو رہی تھی۔ چند پیسوں کے عوض یہ مجنونہ لونڈی فروخت ہو رہی تھی۔ میں نے چند پیسے دیے، اس مجنونہ کو خرید لیا اور اپنے گھر لے کر آیا۔ شام کے وقت اس نے کھانا کھایا، پھر میری خدمت کرنے کے بعد یہ سو گئی۔ رات کے دوسرے پہر جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا، کیا دیکھتا ہوں کہ یہ گرم بستر سے یہ لونڈی نکلی۔ باہر سردی ہے اور یہ گرم بستر سے نکل کر اس نے ٹھنڈے پانی سے وضو کیا، مصلی بچھایا، اللہ کے حضور کھڑی ہو گئی، پھر سجدے میں گر گئی تو رو کر کہنے لگی، خون کے آنسو بہا کر کہنے لگی کہ اے مجھے پیدا کرنے والے رب، تو محبت جو تم مجھ سے کرتے ہو، تمہیں اس محبت کی قسم، اس محبت کے صدقے میرے تمام گناہوں کو بخش دو جو تم مجھ سے محبت کرتے ہو۔ حضرت عطا فرماتے ہیں کہ میں سن رہا تھا، میں نے کہا کہ اے بدبخت لونڈی، اے مجنونہ، اے پاگل، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ یہ نہ کہو کہ وہ محبت جو وہ تم سے کرتا ہے، بلکہ یوں کہو کہ یا اللہ، وہ محبت جو میں تجھ سے کرتی ہوں، اس محبت کے صدقے میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہ سن کر اس لونڈی نے کہا کہ حضرت آپ چپ کر جائیں، اگر اللہ کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو رات کے دوسرے پہر اس وقت اللہ تعالیٰ تجھے بستر پر نہ سلاتا اور مجھے مصلی پر نہ بٹھاتا۔ اگر اللہ کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو تجھے اللہ تعالیٰ بستر پر نہ سلاتا۔ اگر اللہ نے مجھے مصلی پر بٹھایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور اللہ جس سے محبت کرتا ہے بس اسے ہی نماز پڑھنے کی توفیق دیتا ہے، اسے ہی سجدوں پر سجدے کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ نماز کی توفیق ملنا بھی رب کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، سجدوں کی توفیق ملنا بھی رب کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، ورنہ جن سے یہ توفیق چھین لی جاتی ہے تو پھر وہ نہ تو دنیا کے رہتے ہیں اور نہ ہی آخرت کے رہتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی دینی معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔